رمضان اپنے اختتام کو ہے۔ اس وقت دل بہت اداس ہیں۔ سب سے زیادہ فکر اس چیز کی ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، ہم مغفور ہو جائیں، کسی طرح مرحوم ہو جائیں۔ اچھا، یہ مرحوم وہ والا نہیں کہ جو ہم فوت شدگان کے لیے استعمال کرتے ہیں، فلاں مرحوم۔ یہ ویسے ٹرم فوت شدگان کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون رحم شدہ ہے۔ مرحوم کا مطلب تو ہوتا ہے کہ رحم شدہ، جس پر رحم ہو چکا ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس پر رحم ہو چکا ہے۔ ہم تو نام کے ساتھ بس کہہ دیتے ہیں فلاں مرحوم، حالانکہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس پر رحم کرے، جیسے رحمہ اللہ، غفر لہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ یہ کہنا چاہیے، مرحوم نہیں کہنا چاہیے۔ مرحوم تو ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رمضان جائے ہم مرحوم ہوں، یعنی رحم شدہ، مغفور ہوں، یعنی گناہ معاف ہو چکے ہوں، اعمال مقبول ہوں۔ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض بہنیں اس کی فکر یوں کرتی ہیں کہ اب کی تو ہیں، اب اللہ جانے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھیں کہ ہمیں پتہ چلنا کوئی اہم نہیں ہے۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد کھلے گا۔ اسی لیے تو ریاکاروں کو ریاکاری کا، شہرت پسندوں کو ناموری کا دنیا میں مفاد حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اعمال کی قبولیت کو ایک راز رکھا، اسی لیے ہمیں مکمل تو پتہ نہیں چل سکتا۔ البتہ اطمینان قلب کے لیے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے، دل کی تسلی کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی نیکیوں کے حوالے سے، تاکہ مزید کرج پیدا ہو۔ جسٹ چیک یور اعمال، سی یور سیلف بیفور اینڈ آفٹر رمضان۔ اگر زندگی میں کوئی بہتری آئی، رمضان سے پہلے والی گناہوں کی سستی کی روٹین اگر ختم ہوئی اور نیکیوں کا حوصلہ اور ہمت پیدا ہوئی، لائف سٹائل میں گناہ چھوڑنے اور نیکیاں شروع کرنے کی عادت ڈیولپ ہوئی، تو یہ صرف سائن ہی نہیں، دلیل ہے کہ تقوی حاصل ہوا، اور یہ مقصد صیام تھا۔ اس سے آپ پتہ چلا سکتی ہیں کہ یور صیام از مقبول اور ناٹ، یو آر مغفور، آپ کے گناہ بخشے یا نہیں، اعمال قبول ہوئے یا نہیں۔ شریعت کا خلاصہ ہے۔ نماز کے حوالے سے دیکھیں تو وہ نماز جو نمازی کو گناہوں سے روکے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ حج کو دیکھیں تو وہ جو حلال مال سے کیا جائے اور جس کے بعد حرام کاری نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، وہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ عورتوں کا افضل جہاد حج مبرور کو قرار دیا گیا ہے۔ تو حج مبرور کون سا ہے؟ وہ جو نیکیوں سے مالا مال ہو، جس کے بعد گناہ چھوٹ جائیں۔ حج کرنے والا حرام چھوڑ دے۔ اسی طرح روزے، صدقہ خیرات کو آپ دیکھ لیں، جو حلال مال سے دی جائے اور جس کے بعد بھی منّا ولا اذا، نہ جتلانا ہو، نہ تکلیف پہنچانا ہو، تو وہ صدقہ زکوٰۃ مقبول ہے۔ وگرنہ نیکیوں کو ایسے بکٹ میں ڈالنا ہے کہ جس کو نیچے سے سوراخ ہوں۔ اللہ کے لیے مہینے بھر کی محنت کو جو ہم سال میں بھی نہیں کر سکتے، اس طرح بے دردی سے ضائع مت کیجیے گا۔ نیکیاں کرنے کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، الزام تراشی، جتلانا، ریاکاری۔ اگر میں انہیں شمار کرنے لگ جاؤں تو ایک پورا سیشن بن جائے۔ یعنی وہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ضرور بات کروں گی کبھی، تاکہ ہماری اٹینشن ہو۔ جس طرح ہمیں کامیابی کے طریقوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس طرح فیل ہونے کے طریقوں کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ بھول کر بھی وہاں سے نہ گزریں۔ نیکیاں کرنے سے زیادہ نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرنا، یہ زیادہ اہم ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا میری بات، نیکی کی حفاظت نیکی کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے، نیکی کی قبولیت نیکی کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پلیز ڈونٹ بیکم سیزنل برڈز۔ یہ فصلی بٹیرے نہ بنیے گا، سیزنل فروٹ، موسمی میوے، رمضان کے رمضان مسلم، کہ رمضان آیا تو روزے، تراویح، دورہ قرآن، تلاوت، صدقہ خیرات، نیکی کا ہر کام۔ رمضان کی 27ویں کی رات کیا آئی کہ تو کون اور میں کون، یہ گیا دوپٹہ اور میں گئی بازار، ہو رہی ہے عید شاپنگ، وہی خریداری کا خفت، وہی مقابلہ بازی کا افریط۔ کیا پایا رمضان سے؟ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، مجھ سے مت پوچھ۔ ولو افتوک، خواہ لوگ تجھے لاکھ مبارکبادیں دیں، بڑی تعریفیں کریں، فائدہ نہیں ہے۔ چینج آیا لائف میں، گھر میں، بیہیویئر میں، لائف سٹائل میں، کوئی کہیں سے آپ کی طبیعت میں چینج آیا؟ اگر کوئی بہتری والا بدلاؤ ہے،
یہ سیاسی پارٹی والا تبدیلی کا نعرہ نہیں، حقیقی تبدیلی اگر کوئی ہے تو پھر تو واقعی رمضان مقبول ہے، اور اس کا سب سے پہلے احساس آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اعمال کی حلاوت ایمان کی مٹھاس ذائقہ ہوتا ہے، جس کے لیے احادیث میں ذاق طعم الایمان اور حلاوت الایمان یہ الفاظ آئے ہیں۔ پتہ ہے یہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ پھر کریونگ ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے گا کہ آپ کو فرضی روزوں کے بعد نفلی روزوں کی، شوال کے روزوں کی، ویکلی روزوں کی، منتھلی ایام بیس کے روزوں کی کریونگ ہوتی ہے؟ اٹ مینز یور رمضان، یور سیام از مقبول، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح سیام کے بدلے سیام، یعنی فرضی روزوں کے بدلے میں نفلی روزوں کی تڑپ، بھوک، کریونگ۔ اور تراویح کی جگہ اگر تہجد کی توفیق ملتی ہے، تہجد کا کریو ہوتا ہے، تہجد کا تجسس اور شوق ہوتا ہے، توفیق ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یور قیام از آلسو مقبول۔ اور دورہ قرآن رمضان کی اگر میں آپ کو 3 میجر بلیسنگز بتاؤں تو سیام، قیام اور قرآن۔ فرضی روزوں کی جگہ اگر نفلی روزے آ جائیں، تراویح کی جگہ تہجد آ جائے، دورہ قرآن کے بجائے ڈیلی ترجمہ تفسیر کلاس آپ کا معمول بن جائے، تو انشاءاللہ یور رمضان اس مقبول۔ قرآن گواہ ہے۔ سورہ محمد آیت 17 میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں مزید بڑھا دیا اور ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ یعنی اللہ اعمال ایسے قبول کرتا ہے کہ مزید ہدایت اور تقوی سے نواز دیتا ہے، نیکیوں کے راستے مشکل ہونے کے باوجود آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، یعنی سچائی کی، اچھائی کی تصدیق کی، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ وارننگ بھی دی وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اور لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ قبولیت اعمال کے لیے چونکہ یہ وقت ہے نا قبولیت اعمال کا، تو ایک آخری اور اہم، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جنہوں نے کہا کہ تمہارے عمل کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنا عمل بہت ہی حقیر، ناکافی اور کمتر معلوم ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ کہیں اس نیکی میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے قیام کہ قدم مبارک متورم ہو جاتے، خوش و خضوع کے ساتھ نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے۔ یہ بہت اہم ہے، اب ریلیکس نہیں ہو جانا، ان اعمال کو، قیام، سیام، دورہ قرآن، نیکیوں کو فار گارنٹیڈ نہیں لے جانا کہ اب تو جی لیلۃ القدر بھی میں نے جاگ لی اور یہ سب کچھ بھی کر لیا، اب تو میرے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اہم یہ ہے کہ جو نیکیاں ہوئی ہیں ان کا اثر نظر آئے تاکہ وہ مقبول بھی ہوں۔ اس کے لیے ان اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ کیسے؟ بائے دوام، مزید کرتے جائیں، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ رزق میں خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پھر ساتھ کوئی ایسے کام بھی نہ کریں کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ میں اگر آپ کو ایک بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بارے میں فرمایا کہ جس کی ضائع ہو گئی گویا اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ رمضان میں تو قیام، سیام، قرآن اور بعد میں نمازوں کا ہی پتہ نہ ہو، تو یہ رمضان کو بھی بہا لے جانے والے کام ہیں۔ ایسا مت کیجیے گا، یہ ظلم اپنے ساتھ مت کیجیے گا۔ مشقت اٹھا کے، محنت کر کے نیکیاں کی اور بعد میں خود ہی ان پر پانی پھیر دیں۔ یاد رکھیں اب تک آپ رمضان کے کلاس روم میں ہیں کہ نیکیوں کا ماحول بڑا سازگار ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے سے کام کا عمل زیادہ سے زیادہ مل جاتا ہے،
اور گناہوں کا ماحول بھی مشکل ہو چکا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین قید ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نیکیوں کے رٹے سبق پکے ہیں، رٹا پکا ہے۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی، رمضان کلاس بک کلوز ہوئی، بند ہوئی، اب پتہ چلے گا کہ کون کتنا لکھتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ اب زبانی پریکٹیکل ہوگا، نمبر اب لگنے ہیں۔ اب تک کلاس روم میں تھے، رٹے پکے تھے، اب کتاب بند ہوئی، کلاس کی چھٹی ہوئی، اب زبانی عملی امتحان ہوگا۔ نمبر تو اب لگنے ہیں نا، اب پریکٹیکل ہے، اب امتحان ہے، قبولیت کا پتہ اب چلے گا۔ اسی لیے سبق بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ رمضان میں روزوں کا سبق، تقویٰ کا سبق، تراویح سے تہجد کا سبق، ترجمہ تفسیر اور تلاوت کا سبق، یہ تمام اسباق یاد رکھنے ہیں، مگر نہ نمبر کٹ سکتے ہیں۔ محنت کر کے ضائع مت کیجیے گا، اعمال کی حفاظت کیجیے گا، قبولیت کی فکر کیجیے گا۔